बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट, और आज हम बात करेंगे जनूबी पंजाब के हवाले से। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई की हुकूमत के ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने बेरोज़गारी को में इजाफ़ा किया, पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई में इजाफ़ा किया, और इसके अलावा कि पीटीआई की हुकूमत अमन व अमान को कंट्रोल करने में भी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन ग्राउंड पे जो हकीकतें हैं, जो लोग जानते हैं, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब ज़फ़र मलिक साहब। इनका तल्लक जनूबी पंजाब से है, भक्खर से ये तल्लक रखते हैं, और ये बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़दामात से जनूबी पंजाब के किसानों को ख़ास तौर पर और पंजाब के किसानों को सबको शामिल करके कितना फ़ायदा हुआ है। जनाब ज़फ़र मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब में जो एक सेक्रेटेरिएट पीटीआई ने कायम किया है, उसका क्या फ़ायदा हुआ है जनूबी पंजाब के लोगों को, क्योंकि उनका दरीना मुतालबा तो यही है कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए। अलग सूबा तो अभी नहीं बना, लेकिन उसका एक कदम समझ लें उठा लिया गया। उसका क्या फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? जी मांगट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बेसिकली हमारा जो जनूबी पंजाब का जो मुतालबा था, वहाँ सराइकी लोगों का जो वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल पसमानदा लोग हैं, पसमानदा एरिया से उनको ताल्लुक़ है, ना तालीम है, ना उनके पास सेहत की सहूलियात हैं, और उनका ज़मींदारा जो है छोटा मोटा, वो भी एक माफिया की नज़र हो जाता था। तो उनका एक मुतालबा बहुत पुराना, ये आपको जो शायद याद होगा, ये अब्दुल सत्तार लालीका ने एक सराइकी मूवमेंट के हवाले से एक बहुत पुरानी एक मूवमेंट चलाई थी, लेकिन वो हमेशा दबती रही है। इस दफ़ा आसिफ अली जरदारी के दौर में और फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में अब इस चीज़ ने बड़ा ज़ोर पकड़ा। लेकिन ये नहीं है कि जनूबी पंजाब जो कि इसके अंदर जितने अजला थे, साले जितने हमारे थे, लेकिन यहाँ पे फसल भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन मंडी नहीं दी थी। मंडी के ना होने की वजह से वहाँ का जो ज़मींदार था वो मुसलसल पिसता चला गया। सेक्रेटेरिएट तो अभी बना है, इसके समरात अभी आना बाकी हैं, और ऐसा ऐसा वो मेरा ख़्याल है हमें मिल भी रहे हैं। लेकिन इसका जो पिछले साल हमें जो इमरान खान की हुकूमत ने जो अच्छे स्टेप उठाए, उनमें से मैं चंद एक आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहले गन्ने की फसल थी। हमारा ज़मींदार गन्ना जब उगाता था तो उसको 100 पानी लगता है, पूरा 100 पानी, और उसको 10 दफ़ा खाद डालता है, और बाज़ औक़ात कीड़े मार अद्वियात भी उस पर इस्तेमाल होते हैं, स्प्रे भी होता है। वो पूरा साल उस पर मशक्क़त करता था। लेकिन जैसे गन्ने की फसल तैयार होती थी, शुगर माफिया वहाँ पे वो फौरी तौर पे इंटरप्ट करता था। उन्होंने छोटे छोटे कंडे लगा दिए थे मुख्तलिफ़ गाँव में, और वहाँ कंडों वालों से कहते थे कि आपने अपना गन्ना अपनी मर्ज़ी से ख़रीदना है। 190 रुपये रेट अगर गवर्नमेंट का था तो वो वहाँ से 60 रुपये ईवन के वो किसान से लेते थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गन्ने को बट्ठों पे किसान जलाया करते थे कि यार उनको उनकी कीमत, पानी की कीमत भी नहीं निकल रही। जी, पिछली हुकूमत के ईवन के उनको पानी का भी अपना हिसाब, जो उन्होंने 100 पानी लगाया है डीजल पे, उन्होंने मुसलसल पीटर चलाया रखा है, ये इसकी कीमत लाखों रुपए में जाकर बनती है। वो उनका वो 60 रुपये के हिसाब से उनका डीजल भी पूरा नहीं होता था। लेकिन इमरान खान ने फौरी तौर पर ये इकदाम किया कि उसने कहा गन्ने की कीमत 1 रुपया कम नहीं होगी। अगर शुगर वालों ने 1 रुपया भी कम लिया तो वो मिल फौरी तौर पे बंद कर दी जाएगी। अच्छा। और इवन के पिछले साल जो गन्ना हमसे ख़रीदा गया वो 180 रुपये उसका रेट था, लेकिन 210-220 रुपये तक भी ख़रीदा गया, और मिल मालकान मिन्नतें करते रहे। इस हवाले से मैं चूँकि उसी इलाके से बिलोंग करता हूँ, हमारा जो किसान है उनके छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, उनकी बड़ी कोई ख्वाहिशात नहीं है, बड़ी ख्वाहिशें रखते भी नहीं हैं। उनकी ये ख्वाहिशात बिल्कुल छोटी छोटी। उनको जब गन्ने की कीमत फुल फ्लैज मिल गई तो उन्होंने तो इमरान खान के नारे लगाने हैं। अच्छा। और आज वो, क्योंकि मुशर्रफ दौर में उन्होंने छोटी सी आसानी उनको मिली थी, क्योंकि जो बंदा साइकिल पर था उनको मोटरसाइकिल मिल गया, तो वो बंदा आज भी मुशर्रफ करते हैं। लेकिन उनको दरमियान में पता नहीं है कि मुशर्रफ एक फ़ौजी था, डिक्टेटर था, जो भी था, लेकिन वो कहते हैं कि हमें उसने आसानियाँ दी। नहीं, लेकिन ज़फ़र मलिक साहब, पिछली दौरे हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत है, उसमें सबसे बड़ा किसान के लिए ये मसला था कि मिल मालकान, शुगर मिल्स मालकान जो हैं, वो गन्ना उनसे ले लेते थे, सालों पैसे नहीं देते थे। अब क्या सूरत हाल है? सर, आज भी हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके, बल्कि सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जिनको 10-10 साल से पेमेंट नहीं मिली। लेकिन इमरान खान के दौर में 1 रुपया भी किसी का पेंडिंग नहीं है।
سب کے سب ادائیگیاں سب کے سب ادائیگیاں ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایشو ہے مانگڑ صاحب وہاں کا، جو میں اس آپ کے پروگرام کے وساطت سے اس کو اٹھانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم جو دریائے سندھ کے کنارے پر رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں ہر سال دریائے سندھ جو ہے نا ڈبو دیتا ہے، اور اس پر ہمارا زمیندار طبقہ ایک مافیا کا روپ دھار گیا ہے، اور وہ اربوں روپے کی گورنمنٹ سے فنڈنگ لے لیتا ہے، لیکن وہاں بند کی صورت میں یا وہاں جو ڈھال لگی ہوئی ہے اس کی صورت میں وہ کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کر پا رہا، اور یہ چیزیں آج بھی کئی سے کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، مافیا کیا کرتا ہے، مافیا یہ کرتا ہے کہ وہ 5-6 بھینسیں اپنی وہاں دریا کے اندر ڈبو دیتا ہے، ان کی فوٹوگرافی کر کے وہ آگے گورنمنٹ کو پیش کر دیتا ہے، وہاں سے ان کو جتنا فنڈ جنریٹ ہو کر ملتا ہے وہ آگے کسی غریب تک نہیں اب ملتا۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے فوری طور پر جو میں سمجھتا ہوں، ڈی آئی خان کے اندر بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جن پر ابھی کام شروع کر دیا گیا ہے این ڈی ایم اے کی وساطت سے، صحیح، اور ہمارے بکھر اور لئے کے کوئی بہت سارے تقریباً 8 سے 10 گاؤں ہیں جو کہ اس ڈھال سے متاثر ہو رہے تھے، اور کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اچھا، وہاں پر ابھی انہوں نے ٹینڈرنگ کرنا شروع کر دی ہے، اور وہاں جو مقامی مداخلت، سیاسی مداخلت تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی ابھی انڈیا بھی اگر پانی چھوڑے تو انشاءاللہ تباہی نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ 2 سال 3 سال کے اندر اگر یہ جس سے انداز سے بنایا جا رہا ہے تو پھر ہمارے دریائے سندھ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ کسی کی کوئی زندگی کو خطرہ ہوگا، نہ کسی کی کسی بستی جھونپڑی کو خطرہ ہوگا، نہ کسی کی زمینیں اب دریا برد ہوں گے۔ اچھا ظفر ملک صاحب، یہ گندم کا بحران پیدا ہوا، گندم کا بحران پیدا ہونے کی بنیادی وجہ تو یہ بھی تھی کہ 10 سال سے گندم کی امدادی قیمت نہیں بڑھ پا رہی تھی، اور کسان جو گندم بیچتا تھا جب اس کی کٹائی کا وقت آتا تھا تو سیاسی بنیادوں پہ باردانہ تقسیم ہوتا تھا۔ اس گندم کی کٹائی پہ باردانہ کی تقسیم کے حوالے سے عمران خان کی حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں پنجاب میں؟ ماگر صاحب آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے۔ یہ میرا جہاں تک وہ ایکسپیرینس ہے، یا جو کچھ میں جانتا ہوں، یا جب گاؤں جاتا ہوں تو اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے جب باتیں سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو بہت ہی عجیب سی لائف جی رہے ہیں۔ باردانہ ہمیشہ اس کے اوپر بھی ایک مافیا، فوڈ کا مافیا، پٹوار کا کلچر اور سیاسی مافیا کی نظر ہوتا تھا۔ اس دفعہ باردانہ انہوں نے شناختی کارڈ پہ دینا شروع کیا تھا۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں جن کی 200 بوری گندم ہوئی ہے، اور اس نے 10 سے 15 بوری اپنے سال کے لیے گندم رکھنی ہے، اور باقی اس نے فروخت کرنی ہے۔ جب اس کو باردانہ ہی نہیں ملے گا تو وہ بڑی منڈی تک کیسے لے جائے گا؟ صحیح، وہ پھر چھوٹے جو آڑتی جس کو ہم آڑتی کہتے ہیں، وہ پھر اس کے رحم و کرم پر آ جاتا تھا۔ آڑتی جو تھے وہ آگے کمیشن دیتے تھے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کمیشن دیتے تھے، پٹواری کو کمیشن دیتے تھے، پھر وہی بندے مجبور ہو کر چھوٹے آڑتی کے پاس وہ لے جاتے تھے اور ان سے 800 اب یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے ہیں، یہ اب براہ راست ہو گئے۔ اس دفعہ جو باردانے کی تقسیم تھی مانگڑ صاحب، وہ قدرے بہتر تھی، اور وہ کافی حد تک جو 25 بوری کا، 50 بوری کا یا 100 بوری کا جو زمیندار، چھوٹا زمیندار تھا جس کے 2 ایکڑ 6 ایکڑ زمین تھی، وہ خوش ہے۔ تو ظفر ملک صاحب، اس کا کریڈٹ آپ عمران خان صاحب کو دیں گے یا عثمان بزدار صاحب کو دیں گے؟ اس کا کریڈٹ بیسیکلی تو آپ کو مگر صاحب پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی عثمان بزدار صاحب حکومت تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بیک پہ سارے مشاورت، سارے جو کام ہے وہ عمران خان صاحب کے ہی سے وہ جناب کیا جا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں جو پنجاب میں جو عمران خان نے خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں جو اقدامات کیے ہیں، آئندہ الیکشن میں یا بلدیاتی الیکشن میں جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی کلین سویپ کر سکے گی؟ مگر صاحب جس انداز سے میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ 2 سال تو ہمارے آپ کو بھی پتہ ہے بہت کرائسس میں گزرے ہیں، ہمیں معاشی بحران کا بھی سامنا رہا ہے، کرونا کا بھی ہمیں سامنا رہا ہے، لیکن جہاں تک آگے میں دیکھ رہا ہوں، اگر 1 سال بھی صرف ڈیولپمنٹ کو دے دیا عمران خان نے تو میں اگلے 5 سال کے لیے جنوبی پنجاب سے یہ بالکل کلین سویپ کرے گا۔ اور دوسرا جو باقی پنجاب ہے، پنجاب کے حوالے سے جو اقدامات آپ، وہ بھی چونکہ آپ کا تعلق ہے تو پنجاب سے ہی، بے شک سرائکی پنجاب سے ہیں آپ، وہ بھی ہمارا حصہ ہے، تو باقی پنجاب کے حوالے سے جو تھانہ کچہری کا جو کلچر تھا اس میں کوئی تبدیلی لانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں عمران خان؟ جی مانگڑ صاحب، تھانہ کچہری کے حوالے سے میں ابھی عمران خان صاحب کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں لاہور میں بھی پٹوار کلچر کا اور تھانہ کچہری کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ آج بھی ہمارے علاقے میں تھانے جہاں ایم پی اے جہاں سے بنتا ہے وہاں کے ایس ایچ اوز جو متعلقہ وہ خود ہی لگاتے ہیں، اور ان کی انکوائریاں، اب آپ اندازہ کریں، میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، میری انکوائری کم از کم 50 کلومیٹر کسی اور گاؤں میں لگ جاتی ہے، تو وہ اس لیے لگتی ہے کہ وہاں کا ایم پی اے اور ہوتا ہے۔ صحیح،
لیکن آج بھی لیکن تھانہ کچہری کے حوالے سے عمران خان صاحب کو مزید محنت کرنا ہوگی، یا مزید اس کے اندر وہ سکروٹنی کرنی ہوگی. اس کے اندر ڈی پی او ہوگا، ڈی پی او انوالوڈ ڈی ایس پی ہے، ایس ایچ اوز ہیں، اور ان کی تھوڑا سا کوالیفیکیشن کے اوپر بھی میٹر آتا ہے. لیکن وہ یہ اتنا ایزی بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ناظرین، جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کی 70% آبادی کا دار و مدار زراعت پہ ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو جنوبی پنجاب میں اقدامات کیے ہیں اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، خاص طور پہ گنے کے کاشتکاروں کو بہت شکایات تھیں، اور گنے کے کاشتکار کم از کم جو اپنی موجودہ فصل ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ابھی جو امدادی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ کاشتکار اس دفعہ گندم بھی زیادہ تعداد میں بیجیں گے، جس سے ہماری گندم کی پیداوار بھی بڑھے گی. لیکن جیسا کہ ظفر ملک صاحب نے کہا کہ ابھی تھانہ کچہری میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ عمران خان صاحب کی نظر جو ہے وہ اس معاملے پہ بھی ہے، وہ ضرور اس سلسلے میں بھی مؤثر اقدامات کریں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.